ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ہم سب کا احاطہ کریں گے۔ وانا کے اندر دہشت گردوں کی طرف سے ایک مذموم کوشش کے آپ کچھ ویژولز دیکھ رہے ہیں۔ یہ مکمل طور پر ناکام ہوئی، تمام بچے سلامت رہے اور جو ان کے اساتذہ تھے وہ بھی سلامت رہے۔ دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے اور اب جو کلیئرنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ اسلام آباد کے اندر دہشت گردی کا واقعہ، جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے دہشت گرد نے خود کو اڑایا، ایک خودکش حملہ آور تھا، 12 لوگ معصوم لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، 27-28 کے قریب زخمی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، ان دونوں کی اہمیت کا بھی ہم احاطہ کریں گے۔ ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے بارڈر کی صورتحال درست نہیں ہے، ہم نے نہیں بنائی لیکن درست نہیں ہے۔ ہم نے طالبان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا لیکن وہ بات چیت کی بیل مڑیں نہیں چڑھی۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ ترکی کے انٹیلیجنس چیف پاکستان آ رہے ہیں، خواجہ آصف سے ہم بات کریں گے کہ ان تمام واقعات کے پیش نظر یا کہ نیا بریک تھرو ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ویڈیو بھی ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے، چیف منسٹر جو ہے وہ ایک کرکٹ کا ٹورنامنٹ اناگوریٹ کر رہے ہیں، ویڈیو وار اس کے اوپر شروع ہوئی ہے، کبھی ان کو آؤٹ ہوتے دکھایا جا رہا ہے، کبھی وہ چھکا مار رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے ایک ٹویٹ بھی سلیکٹ کیا ہے، پنجاب کی ایم پی ہیں، ان کے ٹویٹ سے ہمیں لگتا یہ ہے کہ ان کے خیال میں ان کی وقت چلغوزوں کی ایک پلیٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ٹویٹ کے اندر ہم اٹھائیں گے۔ ہم پہلے ایشو پر آتے ہیں۔ ڈاکٹر شذرا منصب ہمارے ساتھ موجود ہے، وزیر مملکت مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سینٹر زرکا تیمور صاحب تحریک انصاف کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ۔ ذرا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ مکمل طاقت میں ہیں اس وقت، جو ہم نے سینٹ میں دیکھا جس طریقے سے سہولت کے ساتھ آپ نے امینڈمنٹ کروا لی، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی وہی ہوگا، بہت اچھے نمبر ہوں گے آپ کے پاس، لیکن جو طاقت بڑھتی جا رہی ہے ایک غیر یقینی کی صورتحال بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا امپریشن ہے یا آپ کے خیال میں اس کو حقیقت بھی ہے اس میں؟ دیکھیے الحمدللہ پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف جانب جا رہا ہے، چاہے آپ معیشت کی دیکھ لیں، چاہے آپ ڈپلومیسی کے حوالے سے دیکھ لیں، اور ابھی جو آپ نے جس بات سے پروگرام کا آغاز کیا، یہ دہشت گردی جو ہے یہ ایک بہت بڑی لعنت پاکستان میں انفارچونیٹلی انڈیا نے دوبارہ سے شروع کر دی، اور انڈیا پوری اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی وار ختم نہیں کی، ہم نے اپنا آپریشن سندور ختم نہیں کیا، اور اس کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آپریشن ہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے بہت سارے بچے جن کے لیے وہی پلان وہی کیا گیا تھا کہ خدا نخواستہ اے پی ایس والا ہو، لیکن الحمدللہ کہ وہ سب بچ گئے۔ تو یہ ہماری، تو آپ یہ فرما رہی ہے یہ باہر سے آ رہا ہے، یہ اندرونی معاملہ کا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ وہ ہے، آپ طاقت کی اگر بات کریں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اگر پاکستان طاقتور ہوتا ہے، اگر پاکستان کی گورنمنٹ طاقتور ہے، اگر پاکستان کو دنیا پاکستان کے بیانیے کو مان رہی ہے، تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک اسٹرینتھ ہے نا۔ اندرونی طور پر آپ کو اسٹیبلٹی پھر نظر آتی ہے، کیونکہ اصل میں تو معاملہ اندرونی سچویشن کے اوپر آ کے ٹھہرے گا۔ بالکل اندرونی طور پہ بالکل اسٹیبلٹی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلدی لکھ رہے ہیں، وکلا احتجاج کر رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ دہشت گردی تو دیکھیں نا بیرونی ہے، لیکن آپ کو فوکس کے ساتھ ان کی مدد کے ساتھ یہ اس کو طے کروانا ہے نا، یہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، ان کو تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے ان کے بیان کے مطابق۔ نہیں، یہ خود دیوار کے ساتھ اگر لگے ہیں تو لگے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کر لیا، انہوں نے اپنے آپ کو سسٹم سے خود نکال لیا ہے، غلط سیاسی فیصلے کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل irrelevant۔ میں نے نوٹ کر لیا غلط سیاسی فیصلے، تو آپ تو ظاہر سے اتفاق نہیں کریں گے، آپ کے خیال میں پاکستان جو ہے وہ بالکل ڈرفٹ ہے، لیکن جو انہوں نے چیزیں نوٹ کی، اگر آپ کی حکومت بھی ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، جو ہندوستان نے واردات کرنی ہے وہ تو اس نے کرنی ہے۔ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ بات یہ ہے کہ نہیں جی، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ان کا بھی ہے، میرا بھی ہے۔ پاکستان جب ہی آگے چلے گا جب سب کٹھے ہو کے چلیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت لے کے چلے، آدھا پاکستان یا ایک تہائی پاکستان۔ نہیں آ رہا پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں، میں ہمیشہ ایسی باتیں کرتی ہوں۔ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں صرف پی ٹی آئی آگے جائے گی تو پاکستان آگے۔ نہیں، لیکن اگر آپ ڈس انفرینچائز کر دیں گے وہ لوگ جنہوں نے میجورٹی کو ووٹ دیا، وہ 17 ووٹ والی کہانی نہیں میں شروع کروں گی، سیٹوں والی، وہ 47 والی بھی میں نہیں کروں گی۔ یعنی کہانی کر کے بھی کہہ رہی ہیں آپ نہیں کریں، کہانی کر دی آپ نے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں
دیکھیے آپ کو پاکستان کو آگے جانے کے لیے سب کو مل کے آگے چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پاکٹ کو آگے لے کے چلیں اور دوسری پاکٹس آپ سے خوش نہیں ہیں. آپ کو اپنی عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ جو ابھی اتنی جس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد میں جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کہتے ہیں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس کی شکل و خط و خال بتانا کیا کریں. یہ میں بتاتی ہوں. ابھی یہ ترمیم لے کے آئے ہیں, 27ویں ترمیم یہ لے کے آئے ہیں. اس ترمیم میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ طاقتور لوگوں کو اور طاقتور بنا رہی ہیں. 25 کروڑ عوام کے انٹرسٹ کی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ہماری پارٹی نے تو مسترد کی, ترمیم بھی مسترد کی, بیکاز بیسکلی ہم اسے اگری نہیں کرتے, کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو جوڈیشری کا ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا. میں نے ان کو 2-3 امینڈمنٹس دی تھی جو میں نے سبمٹ نہیں کرائیں کیونکہ ہماری پارٹی سبمٹ نہیں کرانا چاہ رہی تھی, لیکن میں نے ان کے بارے میں پہلے تو میں نے ایک ترمیم دی کہ دیکھیے جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے انٹرسٹ میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صوبے چھوٹے کریں. آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو صوبے بنائیں پاکستان کے. دیکھیں یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں سن کے, لیکن دس از دا ریالٹی. خیبر پختونخوا میں سے بھی 4 صوبے نکلیں, ضرور بنائیں جی. دیکھیں میری آگے گزارش سنیں. دوسرا یہ کہ آپ جو اس وقت NFC ایوارڈ کا اتنا بڑا ایک پرابلم ہے کہ آپ نے پاپولیشن سے لنک کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پیسے آپ دیتے ہیں صوبوں کو. آپ کا خیبر پختونخوا ایگری نہیں کرے گا, میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن آنی آپ کی پارٹی کی طرف سے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پاکستان کی لوئسٹ ہے, تو آپ وائی ڈونٹ یو لنک دی NFC ود ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ڈیولپمنٹ. اٹ از اے ویری سمپل تھنگ. نہیں کیا انہوں نے. نہیں, آگے سنتے جائیں. اچھا آپ عوام کے لیے کریں نا. FBR جو اتنا بڑا ایک آپ نے اژدہا پالا ہوا ہے, جو کہ اس وقت 11.6 ٹریلین انہوں نے پچھلے سال میں لیا, اس میں سے صرف جو والنٹری انکم ٹیکس ہے دیٹ از 276 آپ کے پاس ایک پیج تھا, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہیں جی, ہم نے بتیرا کچھ کیا جتنا کچھ ہم کر سکتے تھے. لیکن 3.5 سال میں ان کے 30 سال کو آپ ایک طرف رکھ لیں, ہمارے 3.5 سال ہم نے ہیلتھ کارڈ سے لے کر بلین سونامی سے لے کر عوام کے, دیکھیں ہم نے کچھ نہیں کیا. KP کو ہم نے اتنی چیزیں, اب آپ نہ مانے تو وہ آپ کی مرضی ہے. بڑی اچھی یہ باتیں کر رہی ہیں آپ کے پروگرام پہ آ کے. یہ باتیں کرنے کا یا یہ تجاویز دینے کا فورم کیا تھا؟ پارلیمنٹ تھا نا. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی میں سے نکل گئے, کمیٹی کے اندر ہی اپنی یہ تجاویز دے سکتے تھے, اپنا بیان کر سکتے. انہوں نے یونیفارملی کہہ دیا کہ ہمیں یہ ترمیم نہیں منظور. انہوں نے اس کے اوپر کیا وجوہات دی؟ کوئی لاجک دیا؟ آج بھی اگر آپ اسمبلی میں ان کی ترمیم دے دیتے یا ترامیم دے دیتے یا کوئی شکیں کہہ دیتے کہ یہ شک ٹھیک ہے, یہ شک نہیں ٹھیک, ایٹ لیسٹ ہماری جو ڈیفنس کے آپ نے مان لینی تھی. لیکن ان کا تو ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. اگر ڈیفنس والی ترامیم ہم نے کی ہے, اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک ہمیں مربوط دفاعی نظام چاہیے, اس پہ ان کو کیا اعتراض ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک کوئی اعتراض ہونا چاہیے. ان کو اعتراض پہ نہیں, ان کا اعتراض یہ ہے کہ عوام کا براہ راست اس سے فائدہ نہیں. اب ترمیم در ترمیم کی آ رہے ہیں, جو عوام ہیں ان کے حقوق اور ان کی جو معاملات ہیں وہ ایڈریس نہیں آپ کر پائیں. آج آپ دیکھیں انہوں نے جتنی بھی تقاریر کی ہیں اگر نکال کے دیکھ لیں تو اس میں کوئی لاجیکل بات تھی. وہ شیکسپیئر نے کہا نا, ساؤنڈ اینڈ فیوری سگنیفائنگ نتھنگ. کوئی لاجک نہیں, کوئی اس کے اندر وہ نہیں. عوام الحمدللہ اگر ہم نے معیشت کو بحال کیا ہے, معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. اگر پاکستان ڈپلومیٹکلی تمام ممالک اب ہمارے ساتھ, وہ جو ان کے دور میں ناراض ہو گئے تھے, وہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے تعلقات. لیکن اس کو تبدیل ہونا ہے عوام کے فائدے کے لیے, تو فی الفور وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا. آرگومنٹ یہ, ہم یہ نہیں کر کے ترمیم نہیں کر رہے. دیکھیں پاکستان کا نیریٹو اگر مضبوط ہو رہا ہے, اگر پاکستان کا دفاع مضبوط ہو رہا ہے تو ایونچولی وہ عوام تک ہی جائے گی نا بات. اگر ہم یہ جو عمر میں جو بندہ فارمر بیٹھا اس کو اس سے کیا فائدہ؟ یہ جو کوٹس ہم الگ کریں تو وہی فارمر جو ہے وہ بیچارہ اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی تھی. وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر جاتا ہے, وہ سپریم کورٹ میں تھوڑی جاتا ہے. سپریم کورٹ تک بھی آہستہ آہستہ کئی آئی جاتے ہیں. کورٹ کے اوپر آج دیکھیں دہشت گردی ہوئی ہے, اور یہ نیچے تک جائیں گے. دہشت گردی ہوئی نا, دیکھیں نا اس کا امپیکٹ عوام تک جائے گا. ان چیزوں کو بھی تو ٹیکل کرنا ہے. دیکھیں یہ ابھی شروعات ہے نا, وہاں تک بھی تمام کورٹس تک پھر یہ جائیں گے. جوڈیشری کے اندر ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, تو یہ سینیٹر صاحب آپ کے پاس متبادل نہیں ہے, تنقید واقعتاً آپ کی طرف سے بہت ہوتی ہے. نہیں کیوں نہیں, ہر باری. ابھی ان کا بجٹ آیا تھا, میں نے اتنی لمبی ان کو ترامیم دی جا کے فائنانس کمیٹی میں جا کے, کسی چیز کو یہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے. دے ہیو سچ این ایبسولوٹ ویو. آپ کے خیال میں یہ جو رویہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک طاقت آئی ہوئی ہے نا. they have strength behind their back and they know
کہ who they have to please and they know that they are trying to make us irrelevant. انہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. لیکن یہ جتنی بھی کوشش کر لیں ایونچولی جو پاکستان کی عوام چلے ہمیں آپ نکال دیں بیچ میں سے. نہیں آپ کو نہیں نکالنا چاہتے, ہم آپ کو بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں. ہاں وہ تو ہم تو رہیں گے نا جی, ہم پاکستان کی عوام کا ایک حصہ ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ عوام کے مسائل کو حل نہیں کریں گے, آپ کریں, ان کا پوائنٹ آپ ویلڈ 100 سال کریں ہے, پوائنٹ حکومت. ویلڈ ہے کہ اس کے لیے جتنے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں آپ اس سے اجتناب برتتے ہیں. آپ سینٹ کے اندر تقاریر, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اس پہ بہت زیادہ غصہ ہے, متبادل نہیں ہے. قومی اسمبلی کی کمیٹیز میں سے آپ چلے جاتے ہیں, کوئی نیشنل اسمبلی کا سینٹ کا لے لیں, کوئی بھی بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوتی ہے آپ اس میں بیٹھتے نہیں ہیں, آپ آتے نہیں ہیں, you don't engage. بات سنیں, ہمارے انگیج کرنے سے انہوں نے آج تک کیا, یہ دیکھیں ایک ہوتی ہے انٹینشن, ایک ہوتی ہے ان کی لپ سروس. ٹھیک ہے, یہ لپ سروس دیتے رہتے ہمیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تجربہ کار بھی ہیں, یہ بڑے پرانے بھی ہیں, ان کو 3 دفعہ حکومت کی بھی ہے, کام کیوں نہیں کرتے عوام کے لیے؟ چھوڑ دیں ہمیں, آپ عوام کو ڈیلیور کریں. غریب آدمی کا رہنا مشکل ہو گیا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ سبب گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی اعتبار جو ہے نا ان کی حکومت جیسے اپنا لیا ہے کہ ہم تو انٹچبل ہے, ہمیں کیا ہے. آپ ان کو برا دکھانے کے لیے سیاسی طور پر ان کو آفریں مارتے رہتے ہیں, لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو مثالیں دیتی ہوں. پہلی تو یہ کہ جب بھی ہماری کوئی بھی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے ہم نے ان کو بلایا, یہ نہیں آئے. ابھی ریسنٹلی ایک سیکیورٹی کے معاملے میں پرائم منسٹر نے خود بلایا, ان کے چیف منسٹر نہیں آئے, اور یہ ایک تسلسل سے یہ چیز چلتی رہی ہے. جب کہ آپ کے منسٹرز نے اس چیف منسٹر کے بننے سے پہلے اس کو ادھیڑ کے رکھا ہے ویسے, لیکن پرائم منسٹر نے ان کو بلایا تھا نا. اس کے بعد اسپیکر نے ایک فورم بنایا, اس سے بھی یہ بھاگ گئے. ان کے دوران یہ ہوتا تھا, ان کے دور میں, کہ یہ کہتے تھے اگر اپوزیشن کا کوئی بندہ آئے گا تو ان کا جو پرائم منسٹر اس وقت کا تھا وہ اٹھ کے چلا جایا کرتا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. ہمارے پرائم منسٹر خود اپوزیشن کے ان کے چیئرز پہ گئے اور انہوں نے ان کو دوبارہ کہا کہ پلیز آئیں اور لیٹس. یہ تو بات ہے ریکارڈ کی, ٹھیک ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ اگر کے جاتے ہیں, انہوں نے آفر بھی کی, ڈائلاگ کی, پھر اس کے بعد چیف منسٹر کو جس نے اپنا بندہ نہیں بھیجا اس میٹنگ کے اندر, لیکن پی ایم نے ان کو کال بھی کیا. بے شک کاغذی کاروائی ہے لیکن ہے اچھا کاغذ, بڑی اچھی. اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, انہوں نے فون کیا. لیکن مجھے یہ بتائیں, چیف منسٹر کا حق ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جیل میں ملنے کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ملنا ہے تو انہوں نے کہا اچھا پوچھ کے بتاؤں گا. تو میرا مطلب ہے یہ پوچھنے والا کیا چکر ہے, ان کی خود کوئی سوابدید نہیں ہے. قانون کے مطابق چلے. آپ دیکھیے جیل مینول میں کہاں لکھا ہوگا چیف منسٹر کو لازمی ملنا ہے؟ بالکل نہیں, جیل مینول میں یہ لکھا. اب چیف منسٹر اگر ملنا چاہ رہا ہے عمران خان صاحب سے, لیکن اگر وہ ریکویسٹ ڈالتا ہے, آپ کی اگر کورٹ سے اجازت دیتی ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں ملنے دیتے؟ سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں ملنے دیتا. آپ بھائی اتنی چھوٹی سی چیز ہے, آپ اس کو مطلب آپ کہہ رہے ہیں عوام کی باتیں, وہ انہوں نے آج تک عوام کی کو بات کی ہے چیف منسٹر صاحب نے. اس کے مقابلے میں آپ پنجاب میں دیکھ لیں, کہہ رہے ہیں عوام کے ایک ایک طبقے کے لیے کام ہو رہا ہے, اور عوام اب خود کہہ رہے ہیں کسان کارڈ, صحت کارڈ, اس کے کلائمیٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں چیف منسٹر صاحبہ کتنا کام کر رہی ہیں. ہر چیز کے اوپر وہ دن رات ایک کر کے کام مجھے لگتا ہے آپ کو ان کو واقعی ضرورت نہیں ہے. فلڈز میں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک گھوڑے کے ساتھ ہی آپ نے, بٹ ہم کتنی دیر تک ان کے مطلب کیا کریں؟ اب جا کے ان کے پاؤں پکڑیں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں. وی ہیو ٹرائیڈ آل فورمز کہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, which is not what they used to do. اب مجھے لگتا ہے کہ ایک خیال یہ کہ you missed the bus. اب یہ missed the bus کی کوئی سینس ہے پارٹی میں؟ I think یہ تو ہائنڈ سائٹ میں give it another 5 years, پھر آپ کو پتا چلے گا who missed the bus. And who was under the bus? Who was under the bus? Okay, I have to leave it there. آئیے اب بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف سے. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے واقعات آپ کے سامنے ہیں, میں نے آپ کا بیان بھی دیکھا ہے. یہ بتائیے گا کہ استنبول کا تو معاملہ ختم ہو گیا, اب دوست ممالک کی طرف سے جو انٹیلیجنس کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, خبر تو یہی ہے, ان سے آپ کو لگتا ہے کچھ نیا دروازہ ٹاکس کا کھل سکتا ہے؟ آپ کی جو بات ہے میں 100% درست ہے کہ باوجود طالبان کے نہایت ہی ان ریزنیبل رویے کے کہ ایک بات جو ہے وربلی وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں لیکن ان رائٹنگ دینے کو تیار نہیں ہے تاکہ وہ وقت پہ آنے پہ مکر بھی جائیں.
تو یہ ڈسونیسٹی کی جو ہے یہ پرسونیفیکیشن ہے یہ طالبان جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال میں نے تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی ہے اسمبلی کے اندر, مجھے پوچھا گیا ہے تو میں نے ان کو کہا ہے جی کہ ہم دوست ممالک ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دلوں میں کوئی تیل ہے تو ویل پارٹیسپیٹ, ہم گفتگو میں پارٹیسپیٹ کر لیں گے. اب کل گلا نہ ہو دوستوں کو بھی اور دوسری لوگوں کو بھی کہ بھائی ہم دیر واز اے گڈ چانس آف ریپروچمنٹ, اور پاکستان جو ہے وہ اس نے کوآپریٹ نہیں کیا. دیٹ از آل. وہ آ رہے ہیں بڑی ہائی لیول, جو میں نے تو آج نیوز پیپر میں پڑھا ہے, آئی ہیو نو ڈائریکٹ نالج آف دس ڈیلیگیشن. وہ آ رہے ہیں تو لازمی طور پہ پاکستان جو ہے جو ایک مثبت ہی اس کا رسپانس. خواجہ صاحب آپ نے کہا کہ ثالث بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں, بریک تھرو کی اگر امید ہوتی تو ہمارا وقت واپس نہیں آتا. یہ جو حالات ہیں اندرونی طور پر طالبان کے جو اس کے اوپر فنگر پرنٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, بالکل دروازے بند ہو گئے ہیں یا کہیں پر کوئی تھوڑی سی امید باقی ہے؟ شاہ صاحب مصیبت یہ ہے کہ افغان حکومت ایک اکائی نہیں ہے, وہ ایک اینٹیٹی نہیں ہے, وہ ایک ریگ ٹیگ گروپس ہیں جو مل کے جو ہے افغانستان پہ حکمرانی کر رہے ہیں, اور اس میں ان کے انٹرنل جو ہے اتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں, بلکہ ڈفرینسز جو ہیں وہ دشمنیوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ افغان سوئل کے اوپر اس وقت دنیا کا ہر دہشت گرد جو ہے وہاں پہ اس کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے. تو اس سارے جو ہے وہ اگر چاہتے بھی ہوں ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہوں, کو گارنٹی دینا چاہتے ہوں, تو پرہیپس جو ادھر ادھر سے ان کے اوپر پریشر ہے وہ ان کو روکتا ہے, پریڈیکیٹ کرتا ہے کسی نہ کسی سلوشن کو جو ہے. یہ میری اسیسمنٹ ہے. یہ جو بھی میرا ان کا پیڑا چنگا ان کے ساتھ جو میرا رابطہ رہا ہے اس سے میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہاں پہ ایلیمنٹس ہیں ان کی لیڈرشپ میں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امن کے ساتھ کو ایگزسٹ کیا جائے. لیکن دیر آر پیپل ہو تھنک کہ یہ ایک نہیں ہے, ان کی سوچ وہ نہیں ہے جو باقی لوگوں کی ہے یا جو ہماری سوچ ہے. اور انڈیا کا بھی ادھر انفلوئنس ہے, سبسٹینشیل انفلوئنس ہے وہاں پہ, اور یو کینٹ ڈسکاؤنٹ دیٹ. جی, وانا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے خواجہ صاحب, اور اس میں ایک اور دراندازی ہے جو بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, وہ بھی سامنے ہے, حکومت کا بیان بھی سامنے ہے. ٹریڈ بند ہے. یہ بندش اور یہ جو کشیدگی اور دراندازی یہ جاری رہے گی, بارڈر ٹینس رہے گا, یا ہمارے پاس اس کو حل کرنے کی کوئی صورت موجود ہے؟ طارق صاحب یہ جہاں تک تو یہ ہے ٹریڈ کا, تو ایک بات جو ہے بڑی واضح ہونی چاہیے کہ یہ ٹریڈ جو ہے ایک لیٹ می پٹ اٹ بلنٹلی کہ یہ زیادہ تر سامان جو ہے الٹیمیٹلی پاکستان کی مارکیٹوں میں آتا ہے, یا تو یہیں اتر جاتا ہے, یہیں جو ہے ڈسچارج ہو جاتی ہیں وہ جو کنسائنمنٹ ہوتی ہیں, یا وہاں جا کے کسی نہ کسی راستے پاکستان کی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. آپ اس ٹریڈ کا حجم دیکھیں اور اس کی کنزمپشن دیکھیں, دیٹ از نو وے پاسبل ان افغانستان. وہ یہاں ہماری مارکیٹ میں آتی ہیں, ایل سی جا کے وہاں کھولی جاتی ہیں, مال یہاں پہ ڈسچارج ہو جاتا ہے انلیگلی, اور وہ ہماری مارکیٹ میں آ کے بکتا ہے, اور ہمارے جو یہاں پہ پروڈکشن ہے یا جو لوگ لیگلی امپورٹ کرتے ہیں, ڈیوٹی دیتے ہیں, ان کو وہ انڈرمائن کرتے ہیں. کسی دس از ون بگ جو ہے یہ اگر بند ہو جائے تو میرا خیال ہے بہتر ہی ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے, یا کوئی ایسا راستہ پاکستان ڈھونڈے کہ وہ بارڈر کراس وہی کنسائنمنٹس کریں جو وچ آر ایکچولی ڈیسٹنڈ فار افغانستان اور بیونڈ. آگے بھی تو جاتا ہے نا مال جو ہے, صرف افغانستان تو نہیں رہتا. یہ اس لیے میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کلیریفائی کہ یہ گڈس کا کیا سلسلہ ہوگا. باقی جو یہاں سے مہاجرین واپس جا رہے ہیں
جو حالات کا جبر ہے وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، کہ نہ ہماری اکانومی ان کا مزید بوجھ اٹھا سکتی ہے، ہمیں کوئی انٹرنیشنل ہیلپ نہیں ہے ان کو کیٹر کرنے کے لیے یہاں پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں ناٹ آل بٹ کنسیڈریبل نمبر جو ہے وہ پناہ گاہیں میسر کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو یہاں کے اوپر جو ہے. تو میجورٹی کی بات نہیں کر رہا، لیکن کنسیڈریبل نمبر ان کی لائلٹیز جو ہیں ہمارے ساتھ جو ہے پرہیپس میجورٹی کی لائلٹیز ہیں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کویسچنیبل ہیں یا سبجیکٹ ٹو وٹ ایور ہیں. آپ ان کی ٹی وی پہ سنتے ہوں گے، ان کی گفتگو سنتے ہوں گے. مجھے اس بات کا بڑا شدید احساس ہے کہ بعض لوگ جو 50 سال سے یہاں پہ بیٹھے تھے ان کی افغانستان کی سرزمین کے ساتھ کوئی ناتا، کوئی قطعی طور پہ نہیں رہا. بہت بڑی تعداد ہے ان کی. لیکن ایک تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی پریزنس یہاں پہ poses a very grave threat to our internal and external security. تو خواجہ صاحب کنکلوڈ کرتے ہوئے on a scale of 1 to 10 آپ اس بارڈر کی صورتحال کے مستقبل کے بارے میں کتنے پر امید ہیں؟ جتنے نمبر آپ زیادہ دیں گے اتنی امید زیادہ ہے، جتنے نمبر کم دیں گے اتنی امید کم ہے. دیکھیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ سکسیسفل جو وہ ہیں چانسز سکسیس کے کتنے ہیں آؤٹ آف 10؟ یہ آپ پوچھ رہے ہیں. میں ذرا صاحب کا کمزور آدمی ہے، میں پوچھ لوں گا، پوچھے نہیں تو کوئی عرض نہیں ہے نا. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ آپ اس کو 4 پہ رکھیں. میں محتاط اندازہ لگا رہا ہوں، اگر ریالٹی دیکھی جائے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو، لیکن پھر بھی کیونکہ دوست ممالک میں ان کی پریزنس جو ہے اس کو بہت زیادہ، اس کی وجہ سے نمبر جو ہے زیادہ دے رہا ہوں. ان کا انفلوئنس بھی ہے، ان کا جو پاکستان کے ساتھ ان کی جو خلوص ہے وہ تو ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے. خواجہ صاحب بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری ہے. جب ہم وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو وانا میں کیڈٹ کالج کے اوپر جو مذموم کوشش کی گئی اور بڑا خوفناک پلان تھا، الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا. شہادتیں ہوئی ہیں لیکن وہ بچوں کے دفاع میں شہادتیں ہوئی ہیں، تو ان کو سلام ہے. اس کا ہم تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حسن اظہر حیات صاحب جو سابق کور کمانڈر ہیں 11 کور پشاور کے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ہمیں اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. اسٹے ٹیونڈ. اب وانا کی طرف چلتے ہیں. کیڈٹ کالج وانا پر حملے کی مذموم کوشش کی گئی، اس کو سکٹل کیا گیا، اس کو روکا گیا اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. بچوں کو اور سٹاف کو بچا لیا گیا. لیکن بہت بڑا یہ واقعہ ہے، کوشش جو کی گئی تھی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حسن اظہر حیات صاحب جو سابق کمانڈر 11 کور پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ. ایک تو میں پہلے آپ کا ریئیکشن جاننا چاہوں گا کیونکہ ظاہر آپ نے کمانڈ کیا ہوا ہے پشاور کور، تو یہ سارا آپ کا ایریا دیکھا بھالا ہے. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ جو کوشش کی گئی تھی اس کیڈٹ کالج پر حملے کی؟ السلام علیکم جی. طارق صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی. آئی تھنک اٹس اے ویری سیڈ ڈے جی. اس سے زیادہ ایک خراب ایونٹ نہیں ہو سکتا. اے پی ایس پشاور کے بعد یہ دوسرا ایسا واقعہ ہے جو کہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ اور گناہانہ جرم نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے بھی. جہاں تک وانا کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وانا جو ہے وہ بارڈر سے اتنا ڈیپ ہے کہ جہاں پر ایکسیسیبلٹی اس کی ہو سکتی ہے، اور گورنمنٹ نے اور آرمی نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا، اور کافی سارے کیڈٹ کالجز، تقریباً 12 کیڈٹ کالج پورے خیبر پختونخوا میں بنے ہیں، جس میں یہ ایک بہت ہی قابل ستائش اور جو وزیر ٹرائب ہے ان کے کہنے پہ یہ بنایا گیا تھا، اور اس نے بڑی خدمت کی ہے چھوٹے عرصے میں. تو اس کو ٹارگٹ کرنا میرا خیال میں ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک بہت بڑا میسج جاتا ہے ہمیں کہ، اور ایک بہت بڑے المیے سے میرے خیال میں ہم لوگ اس سے بچ گئے. میں کریڈٹ دیتا ہوں آرم فورسز کو کہ جنہوں نے تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اس کو کلیئر کیا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک خاص حکمت عملی کے تحت اس کو کلیئر کیا گیا تاکہ کوئی نقصان زیادہ نہ ہو، اور تقریباً 600 کے قریب اساتذہ اور اسٹوڈنٹس یہاں پر تھے، ان تمام کو بچا لیا گیا. تو یہ اس کی لنکیجز ڈیفینیٹلی
ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی وزیر ٹرائب یا وزیری جو ہے اس کو اس طرح کا کام کر سکے. اس کی لنکیجز خواہ مخواہ افغانستان کے ساتھ لگ رہی ہیں، اور اس میں کچھ کالز بھی ایسی پکڑی گئی ہیں جس کا ہینڈلر جو ہے وہاں سے ہے. جی تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کو پورے پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ تشویش کی بات ہونی چاہیے. جی، اگر میں اس کے اوپر آپ سے پوچھ پاؤں، ظاہر ہے یہ دہشت گردی کا جو اتنا بڑا پلان ہے یہ رینڈم تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ صبح آپ اٹھیں اور آپ نے ٹارگٹ سلیکشن کی ہو کہ جی ہم جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ تو بڑا مفصل قسم کا پلان ہے. کتنی اس کے اندر سوچ وچار گئی ہوگی؟ ایک یہ اپنے تجربے کے پیش نظر میں بتائیے گا، دوسرا یہ کہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک پلاننگ کا تعلق ہے تو فتنۃ الخوارج نے جب بھی کوئی اس طرح کا اٹیک کیا ہے، میں اپنی یادداشت کے مطابق مجھے اس طرح کا بنو اٹیک ایک یاد آتا ہے جس کو تقریباً 48 آورز لگے تھے اس کو کلیئر کرنے میں، اور بڑے ہارڈنڈ قسم کے لوگ تھے. تو یہاں بھی ایک خودکش کے بعد ایک ساتھ ایک عملی طور پہ انہوں نے گھسنے کی کوشش کی ہے. تو یہ پلاننگ کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. اور پلاننگ صرف یہاں کی نہیں ہے، پلاننگ پیچھے سے ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے کافی سارے ایلیمنٹس جو شامل ہوتے ہیں جو اس کے ڈیزائن کو سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں اور ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ جی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ نہ ہوا. جو ہماری کشیدگی جو ہے افغانستان کے ساتھ، جو آپ میسج کی بات کر رہے ہیں، وہ بڑے کھل کے سامنے آئی ہے. اور اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا صرف ایک سٹانس ہے، اور وہ ہے کہ فتنۃ الخوارج کا کوئی نہ کوئی اس طریقے سے بندوبست کرے افغانستان. اور یہ ان کے لیے سوچ کے لیے، اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اس قسم کے گنانے قسم کے ایکٹ کرنے سے پاکستان پہ کسی قسم کا دباؤ آئے گا، تو میرے خیال میں ان کی یہ سخت غلط فہمی ہے. پاکستان پہلے بھی کھڑا رہے اور کافی مشکل حالات میں رہے، اور ابھی وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے کے تھے. تو میسج تو بڑا کلیئر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں لازمی جو ہے فتنۃ الہند کا بھی اس میں ہاتھ نظر آتا ہے ہمیں، جس طریقے سے اس کی کڑیاں جڑ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ لازمی ایک طریقے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کو اس سٹیج پہ ختم کر دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ اس کا رسپانس کے حساب سے دیکھیں گے تو آئی تھنک پاکستان نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بڑا میسج کلیئر ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے چیز چلے گی آگے تو اس پہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ افغان رجیم کو اس وقت سوچنا پڑے گا کہ یہ حالات چل رہے ہیں، اس کے اندر وہ صرف ایک بیانیے سے یا ایک بیان دینے سے یہ نہیں ہے کہ جی اس میں ہمیں بڑی تشویش ہے، بلکہ ان کو اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ پورا خطہ اس میں آ سکتا ہے. اور اگر یہ پراکسی بننے کی کوشش کریں گے جو ان کا ایک حالات رہے ہیں پہلے سے، تو وہ پراکسی والا زمانہ نہیں ہے جی. تو اس میں they will have to suffer a lot in that. So they have to decide that what is to be done. That is the most important message from Pakistan which is being given. آپ نے گنجائش کا ذکر کیا، میں جاننا چاہوں گا کہ گنجائش پاکستان کے لیے ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے کہ بارڈر کی صورتحال خراب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ بارڈر سٹیبلائز ہو، لیکن ہمارے پاس آپشنز بتدریج کم ہو رہی ہیں اور گنجائش کم ہو رہی ہے. دوحہ کے اندر ٹاکس ہوئی، استنبول کے اندر ٹاکس ہوئی، وہ بریک ڈاؤن ہوا. اب میں ڈیفنس منسٹر سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو ترکی کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے انٹیلیجنس چیف آ رہے ہیں، لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہمیں نظر آتی ہے. بیچ میں اسلام آباد کے اندر آپ کو دہشت گردی کا واقعہ نظر آتا ہے، وانا کے اوپر اتنا بڑی کوشش کی گئی. سو ان اے وے جنرل صاحب ہمارے پاس تو گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے اس کے بعد. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دوحہ پروسیس کے بعد ہی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ افغانستان کا سوائل جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس میں کیپیسٹی کے ایشوز، کیپیبلٹیز کے ایشوز ضرور ہیں جو افغان کے ہیں، لیکن اس سے زیادہ انٹینٹ کا ایشو ہے. اگر انٹینٹ ہو تو پھر بات چیت کامیاب ہو سکتی ہے. بات چیت کبھی بند نہیں ہوتی. ابھی بھی میرے خیال میں اس میں گنجائش ضرور ہے کہ آپ بات چیت کریں. یہی میں میسج جو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانز کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا حل جو ہے ان کے ایکشن کے اوپر معین ہے. تو وہ جب تک ایکشن نہیں کرتے تو گنجائش جو ہے وہ تو پہلے بھی کریٹ ہوئی، لیکن اس میں تھوڑا اگر ٹائم لگ بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسائل نہیں ہے.
لیکن انٹینٹ تو کلیئر ہونی چاہیے آپ کو. اگر انٹینٹ میں گنجائش نہیں ہے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. اس میں پھر ہمارے پاس آپشن کوئی بھی نہیں رہتی. میں تو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ایک تو ہمارے پاس جو ہے فتنۃ الخوارج کے ساتھ بات کرنے کی گنجائش بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ افغان کے ساتھ اگر ایسا ہے تو انٹرنیشنل بارڈرز کے کراس اگر ایکشن ہمیں لینا پڑا تو اس میں بھی ہماری گنجائش کم ہو گئی ہے. ایک آدھ بار ہم نے لیا ہے, لیکن دیٹ واز اے میسج ٹو دیم دیٹ دے ہیو ٹو کنسیڈر کہ انہوں نے کس طریقے سے لے کے چلنی ہے. تو یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے جی وانا کا. یہ آج وانا ہے, کل پشاور ہے, کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ خاموش تو نہیں بیٹھا جا سکتا. تو اس کے اندر ایک کنکریٹ جو ہے وہ بات چیت چلنی چاہیے. میں نے بھی اس میں میڈیا میں دیکھا ہے کہ انٹیلیجنس چیف جو ہیں وہ آ رہے ہیں ترکیہ کے یہاں پر. اچھی بات ہے, جہاں پر قطر کا تعلق ہے, ترکیہ کا تعلق ہے, تو یہ خود ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے افغانستان اس کے اندر کہ اگر وہ اس طرح کا نہیں کرے گا تو وہ کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں کرے گا تو اس صورت میں انٹرنیشنل کمیونٹی انوالوڈ ہے اس کے اندر, تو ان کو پھر جواب دہ صرف ہم کو نہیں بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہونا پڑے گا. تو میرے خیال میں اتنی بردباری ان میں اندر ہونی چاہیے, اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی ضرور بتاتا چلوں کہ آئیڈیولوجیکل ٹوینز ہیں جی یہ فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان. یہ آئیڈیولوجیکل ٹوینز ہیں, they have fought together, so it's not an easy decision for them, so that is understandable. وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جی آپ کسی طریقے سے ایسی بات چیت کریں جہاں پر آپ ان کو اس چیز پہ راضی کریں. بٹ میں جو بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی انٹینٹ ہی نہ ہو کہ ہم نے اس کو نہیں کرنا تو پھر بھی کوئی بات چیت ہوگی وہ تو ختم ہو جائے گی. تو اس کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک بامقصد اور بامعنی قسم کی بات چیت کریں, وہ لازمی ہے اور اس کے بغیر کوئی اور گزارا نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. گنجائش اور گزارا نہیں ہے. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میں جو بڑا واقعہ وانا کا اور کسی جگہ بھی یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے تو پاکستان کے آپشنز کم ہو رہی ہیں, یہ لب لباب ہے اس سیگمنٹ کے تجزیے کا. اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سہیل آفریدی صاحب چھکا مارتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. گیند بھی ظالم زبان کی طرح ہوتی ہے, جتنا مرضی روکنا چاہیں اگر اس نے نہیں رکنا تو نہیں رکتی. ایک اعتراض بھی چل رہا تھا کہ صوبے کے حالات دیکھیں اور آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, لیکن میں اس اعتراض پر نہیں جاتا. کرکٹ کھیلیں, آؤٹ ہوں, چھکا ماریں, لیکن جو اپنا کام ہے اس کے اوپر بھی توجہ دیں. مرکز کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں. ہم آپ کو اب ٹویٹ کی طرف لے چلتے ہیں. پنجاب کے اندر ایک واقعہ ہوا. سومیہ عطا شاہانی صاحبہ, بلوچ ان کا پورا نام ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور شکایت کی اپنی چیف منسٹر سے بھی اور اپنی جماعت سے بھی کہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں جو انتظامیہ کی ہیڈ ہیں, خاتون وہاں کی ڈپٹی کمشنر, انہوں نے عوامی نمائندے کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. اور بعد میں جو تصویر چلی اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کے برابر میں ایک پلیٹ پڑی ہوئی ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں اس پلیٹ کو ہٹا کے یہاں پہ بیٹھ جاؤں تو ڈی سی کے جو اسسٹنٹ ہیں انہوں نے کہا جی کہ نہیں میڈم کو یہ میوہ بڑا پسند ہے, تو وہ اگر پلیٹ ہٹے گی تو ان کو ناراضگی محسوس ہوگی. تو ایم پی صاحبہ کو کسی اور جگہ پہ بیٹھنا پڑا جس کی انہوں نے شکایت بڑی کی. اب ایم پی جب ٹویٹ کے ذریعے اپنی شکایات سامنے لائے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ پارٹی کے اندرونی میکنزم کے اندر کوئی خرابی ہے. یہ معاملہ چیف منسٹر صاحبہ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ڈپٹی کمشنر اور ان کے برابر میں ایک پلیٹ, دونوں کا وزن ایم پی کے وزن سے کم از کم ٹویٹ کی حد تک زیادہ ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.